بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی۔ گزشتہ سبق میں ہم نے فضائل و تعارف کے متعلق پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا کیا عمل ہوتا تھا اس مہینے میں۔ شعبان المعظم نہایت ہی فضیلت والا مہینہ ہے جس کی فضیلتیں ہم نے پڑھیں۔ آج ہم اپنے سبق میں شعبان المعظم کے اعمال کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلا کام شعبان کے مہینے میں برکت کی دعا ہے کہ اے اللہ ہمارے شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں خیر و عافیت سے رمضان المبارک تک پہنچا، یعنی برکت کی دعا کا اہتمام کرنا، چلتے پھرتے اہتمام کرنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ شعبان المعظم کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ ما رأیتہ فی شہر اکثر منہ صیاما فی شعبان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے روزوں کو محبوب رکھتے تھے اور آپ چاہتے تھے کہ میں روزے رکھتے رکھتے شعبان سے ملا دیا جاؤں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے۔ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے۔ ابھی چند دن باقی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دنوں میں روزہ رکھنے سے اس لیے منع فرمایا کہ انسان کے اندر وہ توانائی اور طاقت برقرار رہے کہ وہ رمضان المبارک کے روزے کو بآسانی رکھ سکے۔ کوئی بھی کام ہو یا کوئی سفر ہو یا کسی مہمان نے آنا ہو تو انسان ہمیشہ قبل از وقت پہلے سے تیاری کرتا ہے اور اس کے تمام لوازمات کا اہتمام کرتا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کا ماہ جو اس قدر رحمتوں اور برکتوں اور سعادتوں والا مہینہ ہے تو ہمیں بھی اس کی پہلے سے تیاری کرنی چاہیے۔ اور تیاری کرنے کے دو معیار ہیں، ایک تو تیاری دنیاوی امور سے متعلق ہے، اور دنیاوی امور سے متعلق تیاری کرنی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے تو آپ کی سب سے پہلی کوشش یہ ہو کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ اوقات فارغ رہ سکیں، چاہے وہ دنیاوی امور سے متعلق ہوں، دفتری تجارتی کام ہوں اور کوئی بھی مشاغل ہوں، ان سے آپ کو اچھی خاصی فراغت مل جائے تاکہ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ اچھی خاصی عبادت کر سکیں۔ تو آپ یہ تیاری پہلے سے ہی کرنی ہے کہ شعبان کے مہینے میں ایسے تمام کام نمٹا لیں جو رمضان المبارک میں نہ کرنے پڑیں۔ مثلا عید کی شاپنگ ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ عید کی شاپنگ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کی جاتی ہے، حالانکہ آخری عشرے کی فضیلت بہت زیادہ ہے اور آخری عشرے میں طاق راتیں بھی ہیں، اور اس کے علاوہ آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مفہوم یہ ہے کہ جس طرح مزدور کو اس کی مزدوری کام کے مکمل ہونے پر دی جاتی ہے تو آخری عشرے میں ہمارا جو کام ہے، جو ہماری ذمہ داری ہے وہ مکمل ہو رہی ہے، تو ہم اس وقت میں جب ہمیں مزدوری ملنے کا وقت ہے اس وقت میں ہم اگر دنیاوی امور میں یا دنیاوی کاموں میں مشغول ہوں گے تو ہم اس کی برکتوں سے اور اس کی سعادتوں سے کیسے فائدہ مند ہو سکیں گے؟ کیونکہ رمضان میں روزے بھی ہیں اور روزوں میں بازار جانا حالانکہ عام حالات میں بھی منع کیا گیا ہے، لیکن روزے کی حالت میں بازاروں کا چکر لگانا، تو ایسے تمام کام جو ہیں، ہمیں عید کی شاپنگ ہے یا مطلب کہ رمضان المبارک کا سودا سلف ہے، راشن ہے، تو وہ تمام تر چیزیں ہمیں شعبان المعظم کے مہینے میں ہی لے لینی چاہیے تاکہ رمضان المبارک میں ہم بالکل فارغ ہو کر رمضان المبارک کی قیمتی ساعتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور رمضان المبارک یاد رکھیں کہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ خواتین کے لیے بھی ہے۔ اب ہماری خواتین کیا کرتی ہیں کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ جو ہے وہ صفائی کی نظر ہو جاتا ہے اور عید کی شاپنگ کی نظر ہو جاتا ہے، اور پہلا عشرہ جو ہے وہ مختلف ریسپیز کو بنانے کے چکروں میں طبع آزمائی کرتے ہیں اور مختلف ٹیسٹ جو ہیں وہ دسترخوان کی زینت بنتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کے چکر میں تراویح بھی رہ جاتی ہے، مغرب کی نماز بھی رہ جاتی ہے،
تو یہ قیمتی اوقات جو ہیں ہمیں انہیں مزید قیمتی سے قیمتی بنانا ہے، اور درمیانی عشرہ جو ہے وہ مختلف ڈریسز کی ڈیزائننگ دیکھنے میں، تو اسی طرح ہم اپنا رمضان جو ہے وہ ایک قسم کا انجوائمنٹ کے ساتھ اور ریفریشمنٹ کے ساتھ گزارتے ہیں، حالانکہ یہ ہمارا رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہے اور اپنی اصلاح کے لیے ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کا رمضان اچھا گزرا اس کا پورا سال اچھا گزرے گا۔ اب ہم دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں رمضان المبارک ہم کیسے اپنا گزارتے ہیں اور اس کے لیے ہم کس قدر تیاری کرتے ہیں۔ تو اسی لیے رمضان المبارک کے جو اوقات ہیں انہیں قیمتی بنانے کے لیے، اس کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانے کے لیے ہمیں کیا چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اپنی ایک لسٹ مرتب کر لیں، چارٹ بنا لیں کہ ہم رمضان المبارک کے ماہ میں ان تمام کاموں سے اجتناب کریں گے، اور یہ ضروری کام ہیں انہیں کریں گے، اور کچھ ایسے غیر ضروری کام ہیں کہ جنہیں ہم شعبان المعظم کے مہینے میں ہی کر لیں، چاہے وہ صفائی سے متعلق ہیں، گھروں کی صفائی، پردوں کو دھونا اور بیڈ شیٹ کو دھونا ہے، یا اس کے علاوہ ہم نے جو عید کی شاپنگ کرنی ہے اس کو، اور اس کے علاوہ سودا سلف لانا ہے۔ سودا سلف کے متعلق آپ کو معلوم ہوگا اپنے اہل علاقہ کی نوعیت کے حساب سے کہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جو رمضان المبارک میں زیادہ مہنگی ہو جاتی ہے، تو اسے ہم قبل از وقت لے لیں تاکہ وہ ہمیں مناسب داموں میں بھی مل جائے اور ہم اس کو رمضان المبارک میں ہمیں پریشان نہ ہونا پڑے۔ اگر رمضان المبارک میں جانا پڑے تو بہت ضرورت کے تحت ہی ہمیں جانا پڑے، ادروائز ہم جو ہے اپنی عبادات کو وقت دے سکیں، قرآن کو وقت دے سکیں، جس قرآن نے ہماری شفاعت کرنی ہے اس کو وقت دے سکیں۔ تو رمضان المبارک صرف مردوں کا نہیں ہے بلکہ خواتین کا بھی ہے، تو خواتین کو زیادہ سے زیادہ اپنی ایسی ترتیب بنانی چاہیے منظم انداز میں، تاکہ ہمیں رمضان المبارک خوب احسن انداز میں اور اس کی زیادہ سے زیادہ برکات، انوارات اس کے سمیٹ سکیں، اس کی ساعتوں سے، اس کی مبارک گھڑیوں سے مستفید ہو سکیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں۔ تو اس میں ہم نے دنیاوی اعتبار سے بھی یعنی کہ جو ہے وہ اپنی تیاری مکمل کرنی ہے، اور دینی اعتبار سے بھی کرنی ہے، اور دینی اعتبار سے جہاں ہم تیاری کر رہے ہیں وہاں عملی طور پر ہم روزے رکھنے کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، یعنی کہ عملی طور پر بھی ہم اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں کہ رمضان المبارک میں ہمارا جسم عادی ہو اور ہم ذہنی طور پر بھی تیار ہوں، اور یعنی کہ عبادات زیادہ سے زیادہ کرنے میں ہمارے لیے آسانی ہو۔ تو یہ تمام ضروری ہدایات ہیں جو کہ شعبان کے مہینے میں ہم نے کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک چارٹ بنا لیں تاکہ ہم اپنی تمام تر جو سرگرمیاں ہیں رمضان المبارک کے حوالے سے ان کا اہتمام کریں۔ تو یہ اعمال ہیں جو ہمیں رمضان المبارک کی تیاری کے حوالے سے اختیار کرنے ہیں، ساتھ ساتھ دعا کے ساتھ ہماری عملی مشق بھی ہو رہی ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو رمضان المبارک کے حوالے سے فارغ رکھنا ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ فراغت ہمارے پاس ہو، اچھی خاصی فراغت ہو، تاکہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم اچھی خاصی عبادت میں وقت گزار سکیں۔ تو اس کے لیے ہمیں یعنی کہ شعبان کے مہینے میں ہی اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ ہمارا جسم بھی اور ذہن بھی عادی ہو جائے عبادت کے لیے۔ تو اس کے لیے ان تمام تر اعمال کا اہتمام کرنا ہے اور ان کو بار بار جو ہے وہ کرتے رہنا ہے تاکہ ہم رمضان المبارک میں سے اور احسن انداز میں عبادت کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔